اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم حضرات ناظرین، میں آپ کی خدمت میں ابن الخیر سعید اللہ بخشا تسلیم عرض کر رہا ہوں۔ یہ آج 20 اکتوبر 2023 بروز جمعہ ہے۔ یہ میرا نواں خطاب ہے، یعنی 8 خطاب ہو چکے ہیں، یہ نواں خطاب ہے۔ تو میں پہلے جو مضمون لے کر چل رہا ہوں، آپ سے خطاب کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ انعمت علیہم، سورۃ فاتحہ میں، کہ صراط الذین، ہم اس سے اللہ سے عرض کرتے ہیں، اللہ نے ہمیں دعا کرنا یہ سکھایا ہے کہ اہدنا الصراط ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، یعنی براہ راست تیری عبادت کر رہے ہیں، کوئی ذریعہ نہیں ہے، بغیر کسی ذریعے کے، صرف براہ راست ہم تیری عبادت کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح اب اے اللہ تو بھی براہ راست، بغیر کسی ذریعے، بغیر کسی وسیلے کے ہماری مدد فرما۔ کون سی مدد؟ کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، سیدھی راہ پر۔ اور وہ کون سی راہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں والی راہ جن پر تو نے انعام کیا۔ تو انعام یافتہ لوگوں کی راہ جو ہے یہ سیدھی راہ ہے۔ اور پھر میں نے یہ آیت پڑھی تھی کہ اللہ نے قرآن مجید سورۃ نساء کی آیت نمبر 69، من یطع اللہ ورسولہ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، یعنی جو اللہ اور رسول کا فرما بردار ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ وہ خود اللہ رسول کی فرما برداری کر کے انعام یافتہ نہیں بن جاتا، بلکہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا۔ وہ انعام کیا ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، اور وہ نبی ہے، صدیق ہے، شہید ہے اور صالحین ہیں، یہ اللہ کی طرف سے انعام یافتہ ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں وحسن اولئک رفیقا، تو انہی کی رفاقت تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو یہ آیت پڑھی میں نے۔ اب یہ تو معلوم ہو گیا کہ نبی تو محمد مصطفیٰ ہے، ہر شخص جانتا ہے، اور اب یہ صدیق، شہید، صالحین کون ہیں؟ تو ان کے لیے میں نے یہ آیت پڑھی تھی کہ آیت تطہیر، کہ جن پر آیت تطہیر اتری ہے یہی صدیق ہے، شہید اور صالحین بھی یہی ہیں۔ اس کی میں پہلے بھی تشریح کر چکا ہوں کہ انما، یہ سورۃ احزاب آیت نمبر 33 ہے اور 22واں سپارہ شروع ہو رہا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا، کہ اللہ نے یہ ارادہ کیا ہوا ہے کہ اے اہل بیت تمہیں ایسا پاک رکھے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ مگر اس پر کچھ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ ازواج بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ تو میں نے عرض کیا نہیں، ازواج اہل بیت میں شامل نہیں ہیں، کیونکہ جہاں ازواج کو خطاب ہے اس آیت انما یرید اللہ سے اوپر ذرا دیکھیں نا قرآن مجید کھول کر، وہاں ہے کہ کرنا فی بیوتکن، اور پھر نیچے جو آیت تطہیر کے نیچے پھر ازواج جو خطاب ہوتا ہے تو اس میں بھی یہی ہے کہ واذکرن ما یتلی فی بیوتکن، یعنی ازواج کے لیے بیوت کا لفظ استعمال ہوا۔ بیوت ہے جمع، زیادہ گھروں کو بیوت کہتے ہیں، عربی میں ایک گھر کو بیت کہتے ہیں، تو بیت کی جمع بیوت ہے۔ تو اللہ نے فرما دیا کہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہو، کیونکہ ازواج 9 ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا حجرہ ہے، تو اس لیے وہ 9 گھر ہوئے۔ مگر اہل بیت جو ہیں یہ ایک فاطمہ الزہرا کا گھر ہے، اس میں حضرت علی، امام حسن حسین یہ شامل ہیں، اور رسول کریم بھی یہ اہل بیت ہیں۔ تو وہ روایت بھی اس طرح ہے کہ ایک دن رسول کریم حضرت الزہرا کے گھر تشریف لائے، چادر اوڑھ کر سو گئے کہ اتنے تک حضرت امام حسن تشریف لائے، اور حضرت امام حسن انہوں نے سلام کرنے کے بعد اجازت طلب کی کہ اب چادر میں آ جائیں۔ رسول کریم نے ان کو چادر میں لیا، اور پھر حضرت علی کو وہ آئے تو ان کو بھی چادر میں لیا، اور پھر حضرت فاطمہ الزہرا آئیں، ان کو بھی چادر میں لیا۔ چادر میں لے کر یہ آپ کو کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سوچیں گے ہم کہاں سے، ہمارے پاس کتابیں نہیں ہیں، ابن الخیر تو چلو کہیں سے پڑھ لیا ہوگا، بھائی میں نے نہیں پڑھا، میرے پاس بھی کوئی کتابیں نہیں ہیں۔ آپ دیوبندی، بریلوی، شیعہ، سنی، کسی کا ترجمہ شدہ قرآن جس کی حاشے پر تفسیر ہو اسے دیکھ لیں۔ تو یہ سب جب چادر میں آ گئے تو اللہ کے رسول نے دعا مانگی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یا اللہ ہؤلاء اہل بیت، یہ میرے اہل بیت ہے، فطہرہم، ان کو پاک کر،
کہ یہ آیت نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ نے ارادہ کیا ہوا ہے کہ اہل بیت کو ایسے پاک رکھے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ تو یہ آیت میں نے پڑھی، اور یعنی کہ اہل بیت پاک و طاہر ہیں اور اس میں ازواج شامل نہیں ہیں، تو آپ پھر دیکھ لیں۔ اور پھر میں نے اس کے بعد اس کی تصدیق میں آیت مبارکہ پڑھی جو کہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 61 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اے رسول نجران کے نصارہ سے کہہ دو، نصارہ سے کہ اگر تم یہ میری بات نہیں مانتے، میں بارہا تمہیں سمجھا چکا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں، اللہ کا رسول ہے، اگر تم یہ میری بات نہیں مانتے تو پھر بلاؤ اپنے بیٹوں کو، ہم بھی اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، تم اپنے مردوں کو بلاؤ، ہم اپنے مردوں کو لے آتے ہیں، تم ناپتے پھر آپس میں مباہلہ کرتے ہیں، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، پھر جھوٹوں پر اللہ کا عذاب ہوگا، اللہ کی لعنت ہوگی۔ تو یہ آیت نازل ہوئی تو رسول کریم حضرت علی حسن حسین اور حضرت زہرا کو ساتھ لے کر مقام مباہلہ پر چلے، وہاں چلے۔ جب نصارہ نے دیکھا تو نصارہ کا جو بہت بڑا عالم تھا، اس نے کہا بھی دیکھیں یہ وہ لوگ آ رہے ہیں کہ اگر یہ پہاڑ کو بھی کہے کہ یہاں سے چل تو وہ چل پڑے گا، ان کے آنے سے پہلے یہاں سے رفع ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، ورنہ تو تم پر قہر خدا نازل ہو جائے گا، پھر یوں نہ کہنا کہ ہمیں عالم نے مرا دیا۔ تو وہ اس لیے نصارہ تو بھاگ گئے اور انہوں نے جزیہ دینا قبول کیا۔ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جب اللہ نے فرمایا تھا کہ ان سے کہہ دو ہم اپنے بیٹے لے آتے ہیں، تم اپنے بیٹے، تو بیٹوں کی جگہ پر تو حضرت رسول کریم لے گئے نا حسنین شریفین کو، کیونکہ رسول کے اپنے اور سگے بیٹے نہ تھے، انہیں کو لے گئے۔ اور نساءنا جب فرمایا اللہ نے کہ عورتوں کو لے آؤ، تو عورتوں میں ازواج بھی جا سکتی تھیں، اور مگر حضرت رسول کریم نے کسی زوجہ کو ساتھ نہیں لیا، صرف حضرت زہرا کو ساتھ لے کر چل پڑے۔ تو اس کے علاوہ یہ بھی تھا انفسنا کہ مردوں کو لے آؤ، تو مردوں میں اصحاب بھی آ سکتے تھے، تو رسول کریم کسی اصحاب کو لے جاتے مگر کسی کو ساتھ نہیں لیا، صرف اور صرف حضرت علی علیہ السلام کو ساتھ لے کر چلے۔ تو یہ 5 ہی چلے۔ اگر رسول کریم ہم سے زیادہ بہتر جانتے تھے، اگر کوئی اس کی ازواج میں سے کوئی صدیقہ ہوتی تو اس کو ساتھ لے جاتے، اگر اصحاب میں سے کوئی صدیق ہوتا تو اس کو ساتھ لے جاتے۔ جب رسول کریم نے کسی کو صدیق نہیں سمجھا، نہ کسی کو صدیقہ سمجھا ہے، تو ہم کیوں کسی کو صدیق یا صدیقہ کہیں؟ سوال یہ ہے کہ بعض لوگ کہیں کہ بھئی یہ تو وہ ہے نا، یہ تو جو صدیق والی بات ہے وہ انعام یافتہ صدیق تو نہیں ہے، مگر یہ ان کا لقب ہے۔ بھائی جو اللہ کی طرف سے انعام ہوتا ہے اس کا لقب ہم کسی کو نہیں دے سکتے۔ اللہ نے انعام یافتہ لوگ میں یہ بھی فرمایا ہے کہ انعم اللہ علیہ من النبیین، کہ نبی بھی تو انعام یافتہ ہیں۔ کیا ہم کسی کو نبی کہہ سکتے ہیں جس کو اللہ نے نبی نہ بنایا ہو؟ جب ہم کسی کو اللہ نے جس کو نبی نہیں بنایا اس کو جب ہم نبی نہیں کہہ سکتے، تو جس کو اللہ نے صدیق نہیں بنایا اس کو ہم صدیق بھی نہیں کہہ سکتے، ورنہ تو یہ اللہ کے ساتھ شرک ہوگا۔ اللہ کسی کو صدیق بنایا ہم کسی اور کو صدیق بنا دیں، اللہ کسی کو صدیقہ بنایا ہم کسی اور کو بنا دیں، اللہ کسی کو نبی بنایا ہم کسی اور کو نبی مان لیں، تو یہ شرک ہوگا۔ یہ بات اچھی نہیں ہے، یہ اللہ سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو اللہ نے ان 5 کو، یہ جو ہے مطلب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی علیہ السلام، حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ وسلام اللہ علیہا، اور حضرت امام حسن علیہ السلام، اور حضرت امام حسین علیہ السلام، یہ 5 صدیق بھی ہیں، نبی بھی انہی میں سے ہے، نبی بھی صدیق ہوتا ہے۔ تو یہ بات ہو چکی، پہلے گزر چکی۔ اب میں نے وہی بات اس تقریر میں، اس خطبے میں بھی دہرائی ہے۔ اب یہ بات ہے، دیکھنا یہ ہے کہ وہ صدیق ہوتے کیا ہیں، جو صدیق ہو وہ کیا ہوتا ہے، یعنی وہ جس کو طاہر و اطہر اللہ فرما دے تو وہ کیا ہوتا ہے، کیا وہ صدیق ہوتا ہے؟ کیونکہ اہل بیت کے متعلق تو اللہ نے فرمایا یطہرکم تطہیرا، یہ تو نہیں فرمایا کہ انتم صدیقین، کہ تم صدیق ہو۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا جو جس کو اللہ طاہر و اطہر فرما دے کیا وہ صدیق ہوتا ہے؟ ہاں وہ صدیق ہوتا ہے۔ آپ ذرا دیکھیں، یہ آیت ہے سورت، یہ آیت ہے سورت آل عمران کی آیت نمبر 42 ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں
وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، اے مریم اللہ نے تجھے، یا مریم ان اللہ نے تجھے چن لیا ہے، ان اللہ اصطفاک اللہ نے تجھے چن لیا ہے، یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک اور تجھے پاک کیا، واصطفاک علی نساء العالمین اور کائنات کی عورتوں میں سے تجھے چن لیا۔ اب سب اس وقت جتنی عورتیں تھیں جب مریم موجود تھی، پوری کائنات کے عورتوں میں سے صرف مریم کو چنا۔ تو یہ اللہ اپنا احسان جتلا رہے ہیں حضرت مریم کو، بلا چنا تو کس لیے؟ کیا چن کر کیا کیا؟ کیا چن کر اسے کوئی رقبہ دے دیا؟ چن کر اسے کوئی سونا دے دیا؟ کوئی زار و مال دے دیا؟ نہیں، انعام تو دیا، مگر وہ انعام کیا تھا کہ ان اللہ اصطفا کے، اے مریم تجھے اللہ نے چن لیا ہے، وطہرا کے تجھے پاک کیا ہے، یہ تجھے پاک کیا ہے۔ یہ پاک ہونا، یہ طاہر ہونا اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ وہ پاک تو کیا ہے، کیا پھر یہی مریم صدیقہ بھی ہوگی؟ ہاں، کیوں نہیں ہوگی صدیقہ؟ سورۃ مائدہ دیکھیں، سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 77 ہے، سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 77 ہے، جہاں پر 6 سپارہ تقریباً ختم ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مل مسیح ابن مریم الا رسول، کیونکہ عیسائی جو تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، ان کا عقیدہ تھا کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں قرآن مجید میں مل مسیح ابن مریم الا رسول، یہ مسیح ابن مریم اور کچھ نہیں، یہ ایک رسول ہے، قد خلت من قبلہ رسل، اس سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، یہ بھی ویسا رسول ہے جیسے اور رسول گزرے، جیسے اور رسول ہوئے، یہ بھی ویسا رسول ہے۔ مال مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح ابن مریم کچھ نہیں مگر یہ رسول ہے، وامہ صدیقہ اور اس کی ماں ہے صدیقہ، کانا یاکلان الطعام، یہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تو کھانا نہیں کھاتا، یہ انسان تھے تو اس لیے کھانا کھاتے تھے۔ اگر یہ خدا کا بیٹا ہوتا تو جیسا باپ ہے بیٹا بھی ویسا ہوتا ہے، تو یہ کھانا نہ کھاتا۔ تو معلوم ہے کہ نوع اللہ یہ یقین دلا رہے ہیں کہ یہ نوع انسانی سے ہے، جیسے دیگر انسان کھانا کھاتے ہیں، تو حضرت عیسیٰ بھی کھانا کھاتے تھے، حضرت مریم بھی کھانا کھاتی تھی، اور یہ مریم کو اللہ نے صدیقہ فرمایا ہے۔ مال مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ، اس کی ماں صدیقہ تھی۔ جس مریم کو فرشتہ نے کہا کہ وطہرا کے اللہ نے تجھے پاک کیا ہے، ان اللہ یا مریم ان اللہ اصطفاک ہے، اے مریم تجھے اللہ نے چن لیا ہے، چن کر کیا کیا ہے؟ وطہرا کے، اور تجھے پاک کیا ہے۔ تو اسی طرح اللہ نے کیونکہ اسے طاہر و اطہر بنایا مریم کو، تو اس لیے فرمایا اب جو طاہر و اطہر تھے جس کے متعلق فرمایا وطہرا کے تجھے پاک کیا ہے، اسی مریم کو متعلق اللہ فرما رہے ہیں کہ مال مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح ابن مریم اور کچھ نہیں، یہ بھی تو ایک رسول ہے۔ وامہ صدیقہ، اس کی ماں صدیقہ تھی، کان یاکلان الطعام، اور یہ بھی کھانا کھاتے تھے۔ تو ماں جس کو طاہر و اطہر اللہ نے فرمایا اسی کو صدیقہ فرمایا۔ تو آیت تطہیر میں جن 5 ہستیوں کا ذکر ہے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان آیت کی تفسیر دیکھنے کے بھائی کتابوں کی ضرورت نہیں، آپ کوئی ترجمہ شدہ قرآن مجید لے لیں، کسی مذہب کا ہو، یہ قید نہیں ہے کہ سنی کا ہو، شیعہ کا ہو، جس کا ہو، اہل حدیث کا ہو، کسی کا ہو، اور اس کے حاشیہ پر دیکھیں تو یہی لکھا ہوگا جب آیت مبارکہ نازل ہوئی فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، تو رسول کریم صرف حضرت علی فاضل اللہ حسن حسین کو لے کر گئے، اور جب آیت تطہیر نازل ہوئی تو رسول کریم نے ان 5 ہستیوں کو ہی چادر میں لیا اور یہ آیت تلاوت فرمائی اور یہ آیت نازل ہوئی۔ اور پھر رسول کریم نے یہ بھی قرآن مجید کے ترجمہ شدہ حاشیہ پر جہاں تفسیر ہوگی لکھا ہوگا کہ رسول کریم نے معمول بنا لیا کہ 6 ماہ تک خانہ زہرا پر جاتے اور وہاں پر یہ فرماتے کہ الصلاۃ والسلام علیکم یا اہل بیت النبوت انما یا اہل البیت النبی انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت الطاہرین تطہیرا، اور یعنی کہ یہ درود السلام پڑھنے کے بھیجنے کے بعد خانہ زہرا کے دروازے پر رسول کریم 6 ماہ تک یہ آیت تلاوت کرتے رہے۔ 6 ماہ اس لیے معمول بنا لیا کہ صبح سویرے اٹھتے نماز تعقیبات سے فارغ ہو کر تو در اقدس زہرا پر پہنچتے
اور یہ درود سلام پڑھ کر پھر رسول کریم یہ آیت کی تلاوت کرتے ہیں، آیت تطہیر کی، تو مطلب یہ ہے کہ تاکہ اس کا مقصد یہ تھا تاکہ مسلمان دیکھ لیں کہ یہ ہیں وہ اہل بیت جن کی طہارت کا اعلان کیا گیا ہے، اور یہ ہیں اللہ کے چنے ہوئے۔ اگر مریم کو اللہ نے طاہر و اطہر بنایا تو اللہ نے فرمایا ان اللہ اصطفاک، اللہ نے تجھے چن لیا ہے۔ اور پھر اگر اہل بیت نبی حضرت رسول کریم حسن و حسین، حضرت علی و فاطمہ زہرا کو اللہ نے طاہر و اطہر فرمایا تو اس کا مطلب ہے یہ بھی ان کو بھی اللہ نے چن لیا ہے۔ تو یہ امت محمد کے صدیق ہیں، یہ ہیں انعام یافتہ، ان کی راہ پر جو چلے گا وہ انشاءاللہ العزیز وہ صراط مستقیم ہے۔ اور یہ سوال کہ ان کے ساتھ رہنا ہے، وحسن اولئک رفیقا، کہ ان کی رفاقت بہتر ہے تمہارے لیے، وہ ان کے ساتھ ہیں جو اللہ رسول کے فرما بردار ہیں، وہ ان کے ساتھ ہیں۔ ساتھ ہونے کا مقصد یہ نہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بھی تو مانتے ہیں اہل بیت کو، ماننے کا کوئی مقصد ہے؟ کیا اہل بیت کا عہدہ مانتے ہیں؟ اگر عہدہ نہیں مانتے، ایسے تو میں ہر شخص کو کہہ سکتا ہوں کہ میں تجھے مانتا ہوں، ہر شخص کو میں کہہ سکتا ہوں میں تجھے مانتا ہوں کہ تو ایک انسان ہے، تو فلاں ہے، تیری قوم فلاں ہے، تیرا نام فلاں ہے۔ یہ ماننا نہیں، ماننا یہ ہے کہ ان کا عہدہ جو اللہ نے انہیں دیا ہے من جانب اللہ، جو ان کا عہدہ ہے کہ وہ طاہر و اطہر ہیں، آپ مانتے ہیں؟ اگر آپ یہ بات مانتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اہل بیت کو چن لیا ہے اور اہل بیت کو پاک و پاکیزہ کیا ہے، اس میں ازواج بھی شامل نہیں ہیں، کوئی اصحاب بھی شامل نہیں ہیں، تو پھر اس اہل بیت کی جو نافرمانی کرے گا، جو اس اہل بیت سے دشمنی کرے گا، جو اس اہل بیت سے اختلاف کرے گا، تو غلطی پر وہ ہوگا کہ اللہ ہم نے تو چونکہ قرآن پر اعتبار کر لیا، قرآن نے فرما دیا اہل بیت پاک و طاہر ہیں، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، ان سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، ان سے کوئی رجس کوئی شیطانی عمل نہیں ہو سکتا، نہ ایسا سوچ بھی انسان نہیں سکتا۔ تو اللہ نے یہ ہمیں فرما دیا کہ یہ اہل بیت ہے، ہر غلطی سے پاک ہے، جو حکم تمہیں کریں تو ان کا حکم کی اس لیے تعمیل کرو کہ وہ غلطی نہیں ہے، وہ غلطی سے پاک ہیں، حکم کرنا تھا تو انہوں نے کیا، جس بات سے روکیں رک جاؤ۔ تو گویا اہل بیت کو لیڈر ماننا ہوگا، اہل بیت کو سردار ماننا ہوگا، اہل بیت کو ہی امام ماننا ہوگا، اہل بیت کو بھی رہنما ماننا ہوگا، ان سے اختلاف نہ کرنا ہوگا۔ جو ان اہل بیت سے، ان اہل بیت میں سے کسی فرد سے کوئی اختلاف کرے گا تو وہ باطل پر ہوگا۔ نہ ہم رسول کریم، جس طرح ہم رسول کریم سے اختلاف نہیں کر سکتے، اسی طرح ہم حضرت علی سے اختلاف نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی فاطمہ الزہرا کی کوئی بات ہو تو اس سے بھی اختلاف نہیں کر سکتے۔ اگر ہم نے اختلاف کر لیا، ہم نے کہا کہ جہاں اس مسئلے میں حضرت فاطمہ الزہرا بھول گئی، اس مسئلے میں حضرت فاطمہ الزہرا سے نعوذ باللہ من ذالک کوئی غلطی ہوئی، اس مسئلے میں حضرت فاطمہ الزہرا کو علم نہ تھا، ایسی باتیں اگر ہم کریں گے تو ہم گویا قرآن کو جھٹلائیں گے۔ اگر ہم نے قرآن کو جھٹلایا تو ہم نے نبی کی نبوت کو جھٹلا دیا کہ گویا رسول کریم نے خود آپ قرآن بنا کر دے دیا تھا۔ ہم نے اللہ کو، اگر ہم قرآن کو مانتے ہیں کہ اللہ نے نازل کیا، پھر بھی اس کے باوجود ہم اہل بیت کو خطا پر سمجھیں تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ نعوذ باللہ من ذالک ہم سمجھ گئے کہ اہل بیت سے غلطی ہو سکتی ہے، مگر اللہ کو یہ معلوم نہ تھا۔ کیوں اللہ کو معلوم نہ تھا؟ اللہ کو معلوم تھا کہ یہ غلطی نہ کریں گے، تو اس لیے اللہ نے ہمیں فرمایا کہ اہل بیت پاک و طاہر ہیں۔ تو پھر ہمیں چاہیے کہ اہل بیت کو پاک و طاہر سمجھیں، ان کے خلاف نہ ہم ہو سکتے ہیں نہ کوئی اور ہو سکتا ہے، جو ہوگا وہ باطل پر ہوگا۔ میری تقریر آج یہیں پر ختم ہوئی، انشاءاللہ العزیز کل اور خطبہ دیں گے، یہ میرا نواں خطبہ ہے۔ اپنا ناظرین، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اور دعا کریں اللہ پاکستان کو بھی قائم رکھے، اور دعا کریں کہ اللہ اہل فلسطین کو فتح یاب کرے، تمام مسلمانوں کو خیریت ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔